حمداللہ محب نے یہ تو کہا ہی نہیں تھا. دوسری بات یہ کہ سرکاری میٹنگ ہے، اس میں وہ سرکاری عہدیدار ہے، اس میں وہ شریک ہے. عمران خان کے ساتھ تصویر جاری کی، قطار میں کھڑا، قطار میں استقبال کے لیے کھڑا، تو وہ کیا یہ کہے؟ اس وقت بھی یہ واقعہ نہیں ہوا تھا کہ یہ جو اس آدمی کو قطار سے نکال دیں. یہ ایسے ہوتا ہے؟ یہ تو لیم ایکسکیوزز ہیں ہیں جی. تو یہ اپنا خوہ بدر بہانہ بس یار، ہاں جی، ادھر گناہ بدتر از گناہ، شرم آنی چاہیے. اب اچھا بلاول کا سن رہے ہیں. اچھا بلاول سے آج جب پوچھا گیا، وہ اس کی تو عجیب کہانی نکل آئی ہے. بلاول سے جب پوچھا گیا کہ آپ وہاں کیا کر رہے تھے، ان کا جو آدمی جاتا ہے ملک سے باہر، اس میں انڈائریکٹلی نواز شریف کو بھی جسٹیفائی کیا، حالانکہ انہیں مودی کا یار کہہ رہے تھے، مگر پھر بھی وہ اس پہ حکومت تنقید کرتی ہے. خبر یہ ہے کہ بلاول جب نیو یارک پہنچے، سومرو صاحب ان کے ساتھ تھے، جمیل سومرو صاحب اور وہ 2 گارڈ، وہ انہیں وہیں چھوڑا اور وہاں سے نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئے. یہ اپنے گارڈز کو اور اپنے ساتھی کو چھوڑ کے کہاں گئے اور کس سے ملے، اور کیا دفتر خارجہ نے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ یہ وہاں پرامیننٹ پاکستانیوں سے نہیں ملے، اپنی پارٹی کے لوگوں سے نہیں ملے، یہ وہاں کیا کرتے ان کی ایکٹیویٹی کا کسی کو علم نہیں ہے. ٹھیک ہے ہارون صاحب چلیے. اچھا یہ جو پہلو ہے، دیکھیے میں اس پہ حیران ہوتا تھا کہ بھائی یہ بالکل انڈیا کے خلاف بات نہیں کرتے اور عمران خان کے خلاف بہت بات کرتے ہیں. عمران خان کے خلاف تو بات کریں، یہ تو قابل فہم ہے، لیکن یہ مودی کے خلاف اس لیے بات نہیں کرتے تھے، سارا اس کی طرف توجہ ہی نہ جائے. کہا جائے کہ عمران خان نے مودی سے کہا تھا تم آئین میں ترمیم کرو اور جناب اس کو وفاقی علاقہ قرار دے دو اور الگ کر دو، اپنا کشمیر کے حصے بکھرے کر دو. عمران خان نے کہا تھا. عمران خان نے سفارتی مہم نہیں چلائی، میں اسے قصوروار سمجھتا ہوں. یہ تو تھی ایک بات. انہوں نے کیا کیا؟ ان کا تو افغانستان پہ اور کشمیر پہ کوئی موقف ہی نہیں ہے، اتنا ظلم ہوا اس پہ بات ہی نہیں کرتے. مگر پھر بھی وہاں جیتنے کی امید ہے انہیں ہارون صاحب آزاد کشمیر کے اندر. کون کہتا ہے کہ امید ہے؟ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ہار رہے ہیں بالکل واضح طور پر. وہ تو آج ایک وفاقی وزیر سے، عمران خان قریبی ساتھی سے میری بات ہوئی، اس نے کہا غلط ہاتھوں میں کمپین دے دی، ناقص امیدوار کہ ورنہ 44% ووٹ گیلپ کہہ رہا ہے نا، گیلپ نون لیگ کا مخالف تو نہیں ہے، 44% لوگ کہہ رہے ہیں جی جیت رہی، تو وہ کہتا ہم تو 2/3 اکثریت لیتے. وہ تو گنڈا پور کو دے دی کمپین. ٹھیک ہے، تو بلاول جو نئے قانون کی بات کر رہے ہیں، کس قسم کے قانون کی بات کر رہے ہیں؟ نیا قانون یہ ہونا چاہیے کہ الیکشن آزاد کشمیر میں جب بھی ہوں تو ووٹ گننے کی ضرورت نہیں، پیپلز پارٹی کو فاتح قرار دے دیا جائے. کیا نیا قانون ہے؟ یعنی نیا قانون کیا؟ الیکشن کمیشن کس کا ہے بنا ہے؟ وہ آزاد کشمیر حکومت کا ہے، حکومت میں وہ موجود ہیں، ٹھیک ہے. مالی خود مختاری اب انہیں حاصل ہے، پنجاب، سندھ، زرعت، پختونخوا سے زیادہ. اچھا وہ اپنے لوگوں کو نہیں سنبھال سکے، میں اس کی تائید نہیں کرتا کہ ان کے لوگوں کو شامل کیا گیا، ٹھیک ہے. پھر ایک تجویز یہ آئی ہے، اب یہ داندلی کی جو بات آپ نے کی نا کہ داندلی کی ساری پارٹیاں کہہ رہی ہیں، وہ پی کے نہیں کہہ رہی. کون داندلی کرے گا؟ آزاد کشمیر کے الیکشن میں تو روایت ہی نہیں ہے، پارٹیاں بدلنے کی روایت تو ہے، مگر یہ تو وہاں روایت نہیں. مسلح لوگ ہیں، قبائلی ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ہر شخص دوسرے کا چہرہ پہچانتا ہے. کیا داندلی وہاں ہو سکتی ہے؟ چھوٹی موٹی تو مطلب یہ ہوگی ہی ظاہر ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ تجویز آئی کہ جی کشمیر میں نا یہ پاکستان کے کشمیر کے الیکشن ایک دن ہو. بھائی ایک کوئی یہ عجیب و غریب بات ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی متحارب حکومتیں اگر آ جائیں، دیکھیں صرف یہ وجہ نہیں، مرکز کے پاس صرف ترقیاتی فنڈز کے لیے نہیں جاتے گلگت بلتستان کے لوگ اور وہ آزاد کشمیر، اس لیے بھی جاتے ہیں کہ ہم آہنگی رہے، اس لیے کہ حکومت پاکستان ہی ان کی ترجمان ہے نا دنیا میں، وہ اپنی تنہا جنگ تو نہیں لڑتے. ٹھیک ہے. تو باقی وہ جو ہے تو گیلپ پہ کیس کر دیں کہ جھوٹا اس نے سروے کیا ہے. ڈاکٹر جاز شفیق گیلانی پہ ایک مقدمہ دائر کریں کہ انہوں نے ایک جھوٹا سروے کیا، جعلی سروے کیا. صحیح ہے. سیالکوٹ کی سچویشن کیا ہے PP38 کے حوالے سے؟ پھر ہم آگے پیگاسس کی طرف بڑھیں گے. ہارون صاحب سیالکوٹ کی صورتحال، ایک تو یہ میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ جو جلسہ کیا ہے جی وہ اس نے بھی، علی امین گنڈا پور نے بھی کمال کیا کہ وہ الیکشن کمیشن کے احکامات کے باوجود جو ہے وہ وہاں رہا. ہاں جی جی. یہ جو ہے اس میں 14 ارکان اسمبلی جو ہیں وہ اپنا مریم کے جلسے میں شامل ہوئے ہیں. اس پہ شوکاس بھی ہوا ہے مریم صاحبہ کو. ٹھیک ہے جی.
یہ جناب ہے ان کی فہرست میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. خواجہ محمد آصف شیراز فاطمہ ایم این اے، رانا ثناء اللہ ایم این اے، زاہد حامد خان ایم این اے، خرم دستگیر ایم این اے، گلنار شجاع پاشا ایم پی اے، جاوید لطیف ایم این اے، پرویز رشید تو نہیں ہے، یہ تو کیپٹن صفدر، رانا شمیم احمد خان، ذیشان رفیق ایم پی اے، عارف برنا لکھا ہوا ہے یا ہرنا ہے کیا، رانا عبدالستار ایم پی اے، منشا اللہ بٹ ایم پی اے، یہ شامل ہوئے ہیں. دیکھیے وہاں مقابلہ ہے بڑا سخت، متضاد بالکل اطلاعات آ رہی ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ اتنے ڈیپ روٹڈ ہیں وریو خاندان کہ وہ جیت جائے گا. مجھے آج ایک پی ٹی آئی کے بہت ممتاز لیڈر نے بھی کہا کہ ہم نے وہاں بہت غلطیاں کی ہیں، ہم ہار جائیں گے. پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں. لیکن ہمارے کارسپونڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بالاتریہ نے پسرور روڈ جو ہے وہ بنانا شروع کر دیا اور سڑکیں بنائی ہیں، پیسہ خرچ کیا ہے جو میں نے بتایا تھا، اور پرامیننٹ لوگوں کے ساتھ رابطہ ہے، اقلیتوں کے ساتھ رابطہ ہے، چیمبر کے بیشتر لوگ ان کے حق میں ہیں. ہمارا کارسپونڈنٹ تو یہ کہہ رہا ہے، لیکن انڈیپینڈنٹ سورسز یہ کہہ رہے ہیں بڑا سخت مقابلہ ہے. اور بعض تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو ایج حاصل ہے. وہاں بہرحال سروے تو کوئی ہوا نہیں، لیکن آزاد کشمیر میں تو ایک سروے ہوا جیسا تیسا ہوا، اور عام طور پہ اخبار نویس متفق ہیں. مجھے کوئی اخبار نویس نہیں چند دن باقی رہ گئے اس کے بعد. لیکن یہ ہے کہ وہ پرسوں وہ حجام سے پوچھا ایک آدمی نے کہ میرے سر پہ کتنے بال ہیں، اس نے کہا ذرا سا توقع فرمائیں ابھی سامنے ہوں گے. ہاں جی، تو وہ پتہ تو چل ہی جائے گا اس کا. صحیح ہے. لیکن بہرحال دعوے انہوں نے ایک نفسیاتی فضا بریار خاندان نے پیدا کر دے کہ ہم جیت رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ بھائی وہ ووٹر جو ہے وہ فیصلہ کرے گا نا. اگر تو وہ ان کا رویہ اچھا رہا ہے، وہ گھلتے ملتے رہے ہیں. اچھا اس کو اپنا ارغان سبحانی کو جو ایم این اے ہے، جو کزن ہے اس کا جو امیدوار ہے، اسے 50,000 روپے جرمانہ ہوا تھا. اب الیکشن کمیشن اس میں کیا کرتا ہے؟ ایسی سری وائلیشن پہ وائلیشن کیا ہے جی، ڈٹ کے وائلیشن کی ہے علی امین گنڈا پور نے. کسی نے پلاسٹک سرجری کرائی ہے، سر پہ بال لگائے ہیں، یہ سیاسی مسئلہ ہے، اس سے کسی کو نقصان پہنچتا ہے. کہتے ہیں آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے اس نے لگائے ہیں. نہیں، ٹیکس کے پیسوں سے لگایا ہے جو بھی ہے. یہ دیکھیں نا، آپ کرنے کی 1000 باتیں، ہم نے ابھی نواز شریف کے کتنے کمزور پہلو بیان کیے، ٹھیک ہے، ان کے بھی ہیں. اچھا یہ تو آپ نے دکھا دیا. اب آپ مجھے بتائیے کہ عابد شیر علی کا کلپ آپ دکھا سکتے ہیں؟ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا. نہیں وہ آپ دکھا سکتے ہی نہیں نا. دیکھیں نا، اس میں تو وہ اس آدمی پہ جو الزامات لگا رہا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ آپ ایک فکرہ دکھا دیں گے. باقی تو وہ گندی گالیاں دے رہا ہے اور اس پہ اس طرح کے الزامات لگا رہا ہے کہ وہ محب جو ہے، حمداللہ محب، وہ بھی شرمندہ ہو جائے. ایسی بات. اچھا پھر یہ تو ان کا تو انتخابی مقابلہ ہے. وہاں تو یہ ہوا کہ انہوں نے خاندان نے یہ الزام لگایا اس پہ کہ بھائی آپ قطار توڑ کے اندر آئے ہیں، کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. اگر وہ صرف اتنا کہہ دیتا سوری تو بات ختم ہو جاتی. اس نے اس آدمی کی بیوی کے بارے میں 6-7 دفعہ ایسے الفاظ کہے ناقابل بیان، جو کبھی کسی صورت بیان ہی نہیں کیے نہ لکھے جا سکتے ہیں، بلکہ پرائیویٹ محفل میں بھی کوئی شریف آدمی کہتا اکتائے گا. اور یہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے. مجھے یاد ہے کہ فوزیہ وہاب کے ساتھ اس نے اتنی بدتمیزی کی، میں اس پروگرام میں تھا، کہ وہ اٹھ کر چلی گئی. ٹھیک ہے، اور کسی کے بارے میں کسی بھی وقت کچھ بھی کہہ سکتا ہے وہ. تو یہ ساری سوسائٹی کو یہ سوشل فیبرک سارا تباہ ہے. ہمارے بعد مزاحیہ پروگرام بھی بعض ٹی وی چینلز کے ایسے ہیں جس میں عام طور پہ یہ فکرہ کہتا ہے، کوئی آدمی کسی پہ طنز کرتا ہے یا کوئی سوال کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں تمہارا بہن ہوئی ہوں.